الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود شریف پڑھنا. تمام حضرات سے گزارش ہے جلد از جلد ماشاءاللہ مدرسہ میں تشریف لے آئیں. اللہ رب العزت آپ کا جاگنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. آج بڑی خوشی کی بات ہے، مردوں سے زیادہ اس وقت خواتین کا مجمع نظر آ رہا ہے اور خواتین اس وقت تک سبقت لے گئی ہیں. امید ہے انشاءاللہ جس طرح مرد حضرات بڑے اطمینان سے بیٹھے ہیں، عورتیں خواتین اس سے بھی زیادہ اطمینان سے اور توجہ سے بیٹھی ہوں گی. سال بھر اس پروگرام کے ہم انتظار میں ہوتے ہیں. نہ سٹیج، نہ دعوت نامے، نہ پینا فلیکس، نہ ہی بینر آویزاں کیے جاتے ہیں. ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے کب یہ پروگرام آئے اور ہم اس میں اللہ رب العزت سے مانگیں. تو آج یہ دن ہمیں زندگی میں پھر دیکھنے کو نصیب ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین کرام، آپ کے سامنے میں طالب علم نے 13واں پارہ سورہ یوسف کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے خلاق عالم رب ذوالجلال مجھے صحیح بیان کی پھر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بیان سے پہلے ایک دو باتیں کرنی ہیں. آج بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے بزرگ ہمارے روحانی باپ حاجی عبدالرشید صاحب اللہ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے، عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں. میرے بڑے بھائی شہباز صاحب، میرے بھائی کاشف صاحب، آج کے ہمارے مجمع میں یہ وہ شخصیتیں ہیں جو نئی نئی بالکل مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی زیارت کر کے آئے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت ہی مبارک یہ مجمع ہوگا اور ہے. اللہ رب العزت ہم سب کے آمین کہنے کو ان کی برکت سے قبول و منظور فرما لے. تھوڑی سی آواز اگر کم ہو جائے، شور زیادہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا، گجرانوالہ سے ہمارے بڑے معزز مہمان آج کے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. ہمارے چاچو ہیں ساجد بٹ صاحب، ہمارے بھائی امجد صاحب، ہمارے بھائی مظفر صاحب، آج میرے دو نوجوان بھائی
عمر بٹ صاحب اور حماد صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور قرب و جوار سے لدے والا سے کئی چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں کیا شکریہ ادا کروں، اتنا ہی کہوں گا میرا رب آپ کو اپنی شایان شان قدم قدم پہ برکتوں سے نوازے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم اگر دل کھول کے دکھانے کی بات ہوتی تو ہم آپ کو اپنے سروں پہ بٹھاتے کہ دن بھر کی تھکاوٹ، آپ کے کام کاج، تھکے ہارے ہوئے آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ یہ رب کے دین کی بات ہے، کسی پہ کوئی احسان نہیں۔ یہ تو جب آنکھیں بند ہوں گی تو تمنا کریں گے کاش ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کا موقع مل جائے اور ہم جنت میں پہنچ جائیں، لیکن مرنے کے بعد پھر کوئی سبحان اللہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ اکبر کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ آج غنیمت سمجھ کے اس وقت کو اللہ کے ذکر و عبادت میں گزار دیں۔ مرنے کے بعد آج قبر والے اگر زندہ ہو جائیں، ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے ہمیں ایک بار نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، ایک بار قرآن کھول کے بیٹھ جانے کا موقع مل جائے، ایک روزہ رکھنے کا موقع مل جائے، مگر کسی کو پھر اس تمنا کی فائدہ، اونچی آواز سے بولیں، فائدہ، اونچی آواز سے بولیں، دائیں طرف والے طالب علم بھی بولیں، آپ بولیں ذرا، سارا مجمع جا کے ذرا اونچی آواز سے بولیں، پھر کوئی فائدہ؟ ماشاءاللہ ابھی زندگی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہوں گا کہ پچھلے سال ان دنوں میں ہمارے بڑے محترم نمازی ہیں بسم اللہ صاحب، ان کا جوان سال بیٹا جوان زندہ تھا۔ میرا بھائی مستری فاروق بیٹھا ہے، اس کی والدہ زندہ تھی۔ بھائی نفیس صاحب، ان کی والدہ بھی غالباً حیات تھی، اور کئی ہمارے نمازی ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے پڑوسی، آپ کے اعزاء و اقارب منڈیالہ یا کسی اور شہر میں زندہ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں۔ ایک دن آئے گا پھر ایسے ہی رمضان آئے گا، ہم بھی پھر تمنا کرتے رہ جائیں گے برزخ میں۔ آج سب کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سب کو اپنی شایان شان بخشش اور مغفرت سے نواز دے۔ یقیناً میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں ایک بات اپنی ماؤں بہنوں سے کروں گا۔ چند دن پہلے آپ نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے وضو کا انتظام ہو، واش روم کا انتظام ہو۔ میری مائیں بہنیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہترین آپ کے لیے وضو کا انتظام اور واش رومز آپ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ کی والہانہ محبت ہے، مدرسہ سے دین سننے کے لیے آتی ہیں۔ آج میں اس مجمع میں خراج تحسین پیش کروں گا، ہمارے چاچو ہیں محمود صاحب نابے والے، میرے بھائی محمد نعیم صاحب، جنہوں نے محنت کر کے 2 دن کے اندر یہ واش روم تیار کروائے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارا ایک شہزادہ بھائی ہے نفیس مستری، یہ بڑا شہزادہ سا انسان ہے، مگر اپنے مدرسے سے محبت کرتے ہوئے میں نے آج فجر کے وقت دیکھا ہمارا بھائی مستری فاروق اور یہ دونوں مزدور بن کے کام کر رہے تھے۔ شاید یہ اس طرح کہیں نہ کرتے ہوں، لیکن دین کی خدمت سمجھ کے کہ آج ہمارے رات کو پروگرام ہے، ہم نے اس پروگرام کے اندر کسی قسم کی بے عزتی محسوس نہیں ہونے دینی، تو آج یہ آپ کے لیے وضو کا انتظام کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ ان سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما دے۔ اونچی آواز سے کہہ دیں آمین۔ آپ بولیں گے تو میں کچھ بیان کروں گا۔ بس ابو جی تشریف لانے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں ایک سبق سنانے کے طور پہ کرنی ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں مجھے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے تسلی کروائیں، آپ مجبوراً بیٹھے ہیں یا خوشی سے بیٹھے ہو؟ سارے حضرات خوشی سے بیٹھے ہیں۔ ارادہ کریں ہم اس طرح خوش بیٹھے ہیں جس طرح پانی کے اندر مچھلی خوش ہوتی ہے، ہوا کے اندر فضا میں پرندے خوش ہوتے ہیں، اور پھول اور پھل اپنی ٹہنیوں میں جس طرح تر و تازہ ہوتے ہیں، ہم مسجد میں اسی طرح تر و تازہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ، اس لیے کہ آج ہم ایک لالچ لے کے یہاں آئے ہیں کہ ہمارا رب ہماری بخشش کر دے، ہمارا رب اگلا سال جتنی بھی زندگی ہے اس ساری زندگی کو خوشحال بنا دے۔ تو پھر اس کے لیے جب کسی سے کوئی چیز لینی ہو تو منت کرنی پڑتی ہے، سماجت کرنی پڑتی ہے۔ آج رب کی منت کر کے، سماجت کر کے ہم نے معافی مانگنی ہے۔
انشاءاللہ گھر واپس نہیں پہنچیں گے، اللہ رب العزت ہماری بخشش فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نوجوانوں، آج میں ایک ویڈیو سن رہا تھا، شیخ عبد الرحمن السدیس مکہ المکرمہ کے ائمہ کے بڑے ہیں اور مسجد الحرام کا سارا نظام اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں مسجد الحرام میں فرمایا کہ آج 27ویں رات ہے اور امید اور یقین یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ حدیث میں جو اشارے آتے ہیں وہ اشارے یہی بتا رہے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ اس لیے آپ حضرات کو یقین ہے، ابو جی کا مطالعہ، علماء کا مطالعہ، کہ انشاءاللہ العزیز آج لیلۃ القدر ہوگی اور ہم سب کا بیٹھنا 83 سال کی عبادت سے زیادہ اللہ کی نظر میں ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس آیت میں اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اس وقت یہاں کوئی افسر بیٹھا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں رب کے سامنے ایک محتاج بن کے بیٹھا ہوں۔ کوئی بزنس مین ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ میں رب کے سامنے محتاج بن کے بیٹھا ہوں۔ کوئی بڑی جائیداد کا مالک ہے، وہ بھی یہ سمجھے کہ میں رب کے سامنے محتاج بن کے بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں سبق دے رہی ہے۔ کامیابی 2 چیزوں کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ کتنی چیزوں میں؟ اونچی آواز سے، کتنی چیزوں میں؟ میرے بھائی، بڑے بھائی ندیم صاحب اونچی آواز سے بولیں، کتنی چیزوں میں کامیابی ہے؟ ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پہ کامیاب ہونے کے لیے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے، اللہ کا ڈر آئے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کامیابی کا طریقہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ بندے کے اندر صبر آ جائے۔ کیا آ جائے؟ اونچی آواز سے بولیں، کیا آ جائے؟ ناراض نہ ہونا، آج ہم نے میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہیں۔ یہ وہی صبر ہے جو آج گھروں میں نہیں کیا جاتا تو بیوی کی بے عزتی کی جاتی ہے۔ یہ وہی صبر ہے جو نہیں کیا جاتا، بہن بھائیوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ وہی صبر ہے جو نہیں کیا جاتا، رشتہ داروں میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ ارادہ کریں انشاءاللہ اپنی زندگی میں صبر والی نعمت پیدا کریں گے انشاءاللہ یا نہیں؟ اللہ اللہ۔ آج صبر ہی کی کمی ہے۔ ہر بندہ انتقامی کاروائی کے لیے تیار ہوتا ہے، بس بات کرنے کی دیر ہوتی ہے جناب، غصہ اور دل کے اندر غصہ اور غضب جھلکنے لگتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے، ایک تقوی اور دوسرا، اونچی آواز سے، اللہ کا معاملہ آئے تو تقوی، مخلوق کا معاملہ آئے تو صبر۔ یہ 2 چیزیں جب بندے کے اندر ہوں گی تو اللہ رب العزت انسان کو کامیاب اور کامران فرما دیتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے، یہ میری بات نہیں۔ سورہ یوسف 13واں پارہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جس نے تقوی اختیار کیا اور صبر کا دامن تھام لیا۔ میں معنی کرنے لگا ہوں، آپ سبحان اللہ کی آواز سے تائید کریں گے۔ جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، اللہ کبھی انہیں اجڑنے نہیں دیتا۔ اللہ کبھی انہیں اجڑنے نہیں دیتے، اللہ رب العزت انہیں کامیاب کر دیتے ہیں۔ سنیے گا میرے بھائیوں، جو آدمی تقوی اختیار نہ کرے، گناہوں کی دلدل میں ہو، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں، وہ بے قدرہ ہے، حقیر ہے۔ لیکن وہ حقارت قدر سے تبدیل ہو سکتی ہے اگر آدمی سچی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے ایک بات کروں گا، خدا را کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ میری بات شاید یہ کڑوی ہو، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ جب کسی کو حقیر سمجھو گے، اللہ اس کو عظمت دے دے گا، اللہ اس کو بلندیاں دے دے گا۔ تھوڑی سی آواز کم کریں، شکر ہو رہی۔
اگر کسی کو حقیر سمجھو گے اللہ رب العزت اس انسان کو عظیم بنا دیتے ہیں، اس انسان کو اللہ رب العزت بڑی عزتیں دے دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کے اندر کوئی برائی ہو، کوئی مالی طور پہ کمزور ہو، حقیر نہیں سمجھنا، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھ۔ اہل ساحل اہل طوفا کو ہوتا یوں بھی دیکھا ہے، کنارے پہنچ کر بھی سفینے ڈوب جاتے ہیں۔ آج میں نے جو قصہ آپ کو سنانا ہے، اس قصے میں یہی بات ہے کہ کسی کو حقیر سمجھو گے، حقارت کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ رب العزت پھر اسے عزتوں سے سرفراز فرما دیں گے۔ آئیے ذرا قرآن کا یہ قصہ، سورہ یوسف میں نے پڑھی ہے، اسی کی ابتدائی آیات میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا قرآن، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو حقیر سمجھا، یوسف کے بھائی بنیامین کو حقیر سمجھا، اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ بات تو میں نے بعد میں کرنی تھی، چلیں ابھی کر دیتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ آپ کی سبحان اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے۔ یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو حقیر سمجھا، جب یوسف صبر کر گئے، خاموش ہو گئے، معاملہ رب کے سپرد کر دیا، اللہ نے پھر اتنی عزت دی کہ یوسف کے پاؤں کے نیچے مصر کا تخت رکھ دیا اور سر کے اوپر نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر سمجھو گے، جو عیب دوسرے کے اندر ہے وہ تیرے اندر بھی آئے گا، اللہ اس کو تو ولی اللہ بنا دیں گے اور تجھے ولی الشیطان بنا دیں گے۔ آئیے ذرا قرآن مجید کا یہ قصہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت مجمع میں کئی پریشان حال بیٹھے ہوں گے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی قرضے کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے، کوئی کسی حوالے سے پریشان لوگ کئی بیٹھے ہوں گے۔ آؤ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، فکر مند ہو جاؤ، ٹینشن نہ بناؤ۔ رب کا قرآن تمہیں تسلیاں دے رہا ہے۔ پریشانیاں صرف تم پہ نہیں، نبیوں پہ بھی آئیں، ان کی پریشانیوں کو حل کرنے والا بھی اللہ ہے، تمہاری پریشانیوں کو حل کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن مجید کی آیات، میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے ہے، اور الحمدللہ کوئی بھی بات ہو ہم رب کی قرآن کی آیات کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ سنیے گا اللہ کا قرآن، فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ مزہ نہیں آیا؟ اونچی آواز سے پیچھے والے جو بیٹھے یہ بھی بولیں سبحان اللہ۔ آج دل کر رہے تھوڑا سا بیان کرنے کو، تو آپ کی توجہ ہوگی تو پھر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ رب کا قرآن کیسے تسلیاں دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زندگی کی تلخیوں میں پریشان حال لوگوں کو میں دعوت دے رہا ہوں۔ یوسف کے بھائیوں کا قصہ سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنو۔ زندگی کی تلخیاں تمہاری خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی، زندگی کی پریشانیاں تمہاری راحت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اور اللہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں، زندگی کی تلخیوں میں پریشان ہارے ہوئے میرے بندو، ذرا یوسف اور اس کے بھائی کا قصہ تو سنو، اللہ تمہارے لیے راحت کا سامان پیدا کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وجہ قائم سفیان، اللہ اکبر۔ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ
آیات للسائلین، اے میرے رب کون سا وہ قصہ ہے یوسف اور اس کے بھائیوں کا؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یوسف کے بھائی حسد کی آگ میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اونچی آواز سے کہہ دو آمین۔ لیلۃ القدر میں 4 بندوں کی بخشش کوئی نہیں ہوتی، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جس کے دل میں کسی کا حسد ہو، اللہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں کرتے۔ سب حضرات توبہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اس گناہ سے توبہ کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حسد کی آگ میں مبتلا ہو گئے، حسد کی آگ اندر بھڑکنے لگی، حسد اور بغض اور کینہ اور عداوت دل میں جوش مارنے لگا۔ مشورہ کرنے لگے، اے یارو جب دیکھو باپ نے یوسف کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، ہم پرانے ہیں یوسف نیا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے سیاست میں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اسی پرانے ہیں سانو ٹکٹ ہی نہیں ملے، ہم پرانے ہیں ہمیں عہدہ ہی نہیں ملا۔ یہ شروع سے باتیں چلتی آ رہی ہیں، تمنا نہیں کرنی دنیا کے عہدوں کی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، دیکھو یار یوسف سے ہر وقت بابا جی پیار کرتے ہیں، یوسف کے بھائی سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ ہم پرانے ہیں، یوسف نیا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ابا جی سے کیا کہیں، ہر وقت یوسف لگا رکھا ہے سینے سے، ہر وقت یوسف کی تعریفیں ہو رہی ہیں، چلو ایک منصوبہ بناتے ہیں کسی طریقے سے یوسف کی محبت باپ کے دل سے نکل جائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ 2 مشورے ہیں، پہلا مشورہ یہ ہے یوسف کو قتل کر دیں، خنجر اٹھاؤ، چھریاں اٹھاؤ، ریوالور اٹھاؤ، آج کے دور کا معنی، یوسف کا سر قلم کر دو، یوسف کو قتل کر دو۔ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر یہ کام ہو نہیں سکتا، ہو بھی کیسے؟ چاند جیسے چہرے کے اوپر کس کی جرت ہے کہ وہ چھری چلا دے؟ چاند جیسا چہرہ یوسف کا، کس کی جرت ہے جو خنجر چلائے؟ اچھا یہ نہیں ہو سکتا، دوسرا مشورہ یہ ہے اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا، کسی جنگل میں پھینک آتے ہیں، جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، راہ گزرتا مسافر کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ رہی بات کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، رہی بات یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، کوئی بات نہیں، آج گناہ کر لیتے ہیں کل توبہ کر لیں گے۔ ذرا سنتے جائیے، یہ یوسف کے بھائیوں نے جو باتیں کی آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کوئی گل نہیں جی رشوت دینی پیندی ہے، بعد حج کر لواں گے، کوئی گل نہیں جی کرنا پیندا ہے، پتر دا ویاہ ہے، پھر بعد کوئی گل نہیں نفل پڑھ لواں گے، توبہ استغفر اللہ جی، اے دیگ مدرسے دے دیو اللہ خیر کرن گے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے بھی یوں کہا قتل کر دو، نہیں کر سکتے دور علاقے میں چھوڑاؤ، گناہ تو بہت بڑا ہے، کوئی بات نہیں بعد میں توبہ ہو جائے گی، ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ بھائیوں میں ایک بھائی بولا، کہنے لگا نہیں نہیں، لا تقتلوا یوسف، تمہاری جرت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر جرت ہی نہیں کہ یوسف کو قتل کر دو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے میرے بھائی شاہد صاحب؟ جہاں پہلے دوستی ہو بعد میں دشمنی ہو جائے نا، تو جب انتقام لینے لگے تو پرانی دوستی یاد ضرور آتی ہے کہ نہیں ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اللہ نہ کرے میں اور میرا بھائی جاوید بیٹھے ہم ناراض ہو جائیں،
میں کبھی غصے میں ہوں تو مجھے کبھی یاد ضرور آئے گا کہ یار کوئی گل نہیں، میرا بھرا ہے، فلاں موقع پہ میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا اس نے، نہیں یار انتقام نہیں لینا چاہیے۔ یوسف کے بھائی ہیں، حضرت یوسف کے بھائی کہنے لگے نانا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کسی گہرے کنویں کے اندر رکھاؤ، ہوگا کیا یلتقطہ بعض السیارہ، راہ گزرتے مسافر لے جائیں گے، اگر کرنا ہے تو یہ کام کرو۔ سب کو مشورہ پسند ہے، ان کا بات تو ٹھیک ہے، اچھا اب کیا کریں؟ ابا جی سے اجازت لینے چلتے ہیں۔ سارے بھائی اکٹھے ہوئے، آج جتنے بیٹھے ہیں ارادہ کریں ایک یوسف کی وجہ سے 11 بھائیوں کی بخشش ہو گئی، انشاءاللہ رب سے دعا کریں گے مولا ایک رمضان کی وجہ سے 11 مہینوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، او انشاءاللہ۔ اب سارے بھائی اکٹھے ہوئے، ابا جی کی بیٹھک میں آئے، ڈرائنگ روم میں آئے، کمرے میں آئے، آگے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا، محبت کا لبادہ اوڑھ کر، چادر محبت والی اوڑھ کے کمرے میں آئے، آگے کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اے ہمارے ابا جی کیا بات ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے؟ مجھے ایک انصاف سے بات بتاؤ مڈیالہ والو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، ابھی کوئی عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی؟ اونچی آواز سے بولو، ابھی کوئی عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی؟ یوسف کے بھائی آ کے کہتے علیہ السلام کے ابا جی یوسف کو بھیجو، والد صاحب کہتے مجھے اعتماد نہیں، تو پھر بھائی لفظ بولتے کہ ابا جی اعتماد کیوں نہیں کرتے، پھر تو کوئی بات بنتی تھی۔ ابھی عدم اعتماد کی بات ہی نہیں ہوئی، ابھی عدم اعتماد کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی، نان کانفیڈنس کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی، پہلے آ کے کہنے لگے ابا جی آپ اعتماد نہیں کرتے۔ معلوم ہوا بھائیوں کے دل میں پہلے سے چور موجود تھا، پہلے سے ہی دھوکہ موجود ہے۔ آگے کہنے لگے لا تأمنا علی یوسف، ابا جی کوئی اعتماد آپ ہم پہ نہیں کرتے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے یوسف، ہر وقت آپ کی گود میں بیٹھا ہے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اسے جنگل میں لے جانا چاہتے ہیں، کوئی دنیا دکھانا چاہتے ہیں، کوئی اسے پکنک کروائیں، کوئی اسے سیر و تفریح کروائیں، کوئی دنیا دیکھے، اسے بھی پتہ چلے دنیا کیا ہوتی ہے۔ ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیجیں، کھائے گا کھیلے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ابا جی 11 بھائی ہیں، ایک یوسف ہے، ایک بندے کی حفاظت کے لیے 11 بندوں کی جماعت، کیوں آپ اعتماد نہیں کرتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لیحزننی ان تذہبوا بہ واخاف ان یأکلہ الذئب، اے میرے بیٹو تم یوسف کو لے کے جانے کی بات کر رہے ہو، مجھے اندر سے غم ہے، اندر مجھے خطرہ موجود ہے، جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں بھیڑیے بہت زیادہ ہیں، کہیں میرے بیٹے کو بھیڑیا نہ کھا جائیں۔ یہ ابا جی نے خطرے کا اظہار کیا۔ مڈیالہ والو، میرا تعلق اشاعت التوحید سے ہے، ہمیں جہاں سے بھی رب کی توحید کی خوشبو آئے ہم بیان کر کے پھر وہاں سے کراس کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ حضرت یعقوب، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ اونچی آواز سے بولو، یہ میں قصہ سنا رہا ہوں یا رب کا قرآن سنا رہا ہوں؟ رب کا قرآن۔ تو کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے غم ہے، مجھے خطرہ ہے۔ مڈیالہ والو، اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ مجھے خطرہ، مجھے غم ہے۔ قرآن نے مسئلہ سمجھایا، غموں اور خطروں سے پاک اللہ کی ذات ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ نبی بھی غم سے پاک نہیں، تو نبی حاجت روا ہو سکتے ہیں؟ اونچی آواز سے جن کا عقیدہ ہے وہ بولیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ نبی حاجت روا، نبی مشکل کشا، نبی بگڑی بنانے والے، نبی حاجت روا نہیں ہے۔ حضرت یعقوب فرماتے ہیں مجھے خطرہ کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بیٹے پھر بولنے لگے، بیٹے کہنے لگے ابا جی اتنی بڑی ہم جماعت ہیں، ایک پتر دی حفاظت اسی نہیں کر سکیں گے، بے فکر ہو کے ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اچھا، فلما ذهبوا به واجمعوا،
ان یجعلوہ فی غیابت الجب، سارے بھائیوں نے یوسف کی انگلی پکڑی پیار سے، چل بھائی آؤ ہمارے ساتھ سفر پہ، فراڈ کر کے لے جا رہے ہیں، سچی سچی بات کرنا، دھڑے بازی نہیں، آپ کا منہ قبلے کی طرف ہے، باوضو بیٹھے ہیں، مسجد کے ماحول میں ہیں، کوئی جبر نہیں۔ حضرت یعقوب کو سازش کا پتہ تھا؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولیں۔ بیٹے سامنے ہیں، باپ سامنے ہے، باپ سمجھ نہ پائے، پیغمبر ہیں، ولی ہیں، معلوم ہوا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو۔ پٹیالہ والو، جب رب کی توحید زمین پہ بیان ہوتی ہے نا، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے میری توحید بیان کر رہے ہیں۔ جب توحید کا نغمہ بلند ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ لایا کرو کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ بتاؤ مجھے عالم الغیب صرف کون ہے؟ غیب دان صرف کون ہے؟ پیغمبر کو سازش کا پتہ کوئی نہیں چلا، معلوم ہوتا ہے پیغمبر بھی علم غیب نہیں رکھتے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ توجہ، حضرت یعقوب فرماتے ہیں ٹھیک ہے لے جاؤ۔ حضرت یوسف کی انگلی پکڑی بھائی نے، فلما ذهبوا به واجمعوه ان يجعلوه في غیابت الجب، حضرت یوسف کو لے کر چلے اور جا کے گہرے کنویں میں ڈال دیا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کے دل میں یہ بات ڈال دی، یوسف گھبرائی نہ، یوسف پریشان نہ ہونا، استقامت اپنے اندر لے آ، یہ تیرے بھائی تجھے حقیر سمجھ رہے ہیں، تجھے نیچے گرا رہے ہیں، وقت آنے والا ہے میں تجھے عزت سے سرفراز کروں گا، پریشان نہ ہونا۔ حضرت یوسف کنویں میں بیٹھ گئے۔ میں واقعہ نہیں سناؤں گا، میں کچھ اشارے دے کے بات کراس کر کے آگے پہنچنا ہے، لیکن تھوڑا سا واقعہ سنا دوں۔ کنویں میں بیٹھے ہیں، حضرت یوسف پہنچ گئے، کنویں بھائیوں نے دبایا، اللہ نے اونچا کیا۔ یہی تو بات ہے، مکے والے میرے نبی کو دبانا چاہتے تھے، اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند کر دیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ مکہ والے دبانا چاہتے ہیں، اللہ نے میرے نبی کا ذکر بلند، اور کتنا بلند، کتنا بلند، ایک وقت ایسا بھی آیا معراج کے سفر میں ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے اللہ نے رکھ دی تھی، سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کی طرف سے عزت۔ اب سنیے گا آگے بات، وَأَوْحَيْنَا، ہم نے یوسف کے دل پہ تسلی ڈال دی۔ کس طرح تسلی ڈالی؟ قرآن ایک اور مقام پہ بھی بیان کرتا ہے، سن لیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جبریل سے کہا اے جبریل میرا بندہ یوسف اس وقت پریشانی میں ہے، اس وقت پریشانی میں ہے، میرا خیال ہے میرے اللہ یوسف سے تجھے اتنا پیار کیوں، یوسف سے تجھے اتنا پیار کیوں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا، ابراہیم کا بیٹا اسماعیل، ابراہیم کا بیٹا یعقوب، اسی نسل سے اللہ نے یوسف کو پیدا کیا، اتنی بڑی نسل، اللہ نے اس نسل میں 40,000 نبیوں کو اللہ نے بھیجا ہے، 40,000 نبی۔ وہ تو یوسف کو ختم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے اسی نسل سے کتنے نبی پیدا کیے؟ اونچی بات، 40,000۔ کسی کو حقیر سمجھو گے اللہ ایسے عزتیں دیں گے۔ کبھی ناز نہ کرنا اپنی دولت پہ، کبھی ناز نہ کرنا اپنی صحت پہ، اپنی گاڑی پہ اور اپنے نخرے ٹخرے پہ۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نیست و نابود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سنیے ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دے دی، پریشان نہ ہونا، یہ مٹا رہے ہیں میں عزت دوں گا۔ اب ہوا کیا، بھائیوں نے ایک ڈرامہ بنایا، ڈرامہ، یوسف کی قمیض اتاری، خون مصنوعی لگا دیا اور آئے ابا جی کے پاس، آگے کہنے لگے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، چیختے چلاتے شام کے وقت سارے بھائی آئے، آ کے کہنے لگے ابا جی یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا، ابا جی ایک واقعہ سنانا ہے، پہلے بتا دیں آپ نے ہماری تائید کوئی نہیں کرنی، آپ کو ہم پہ یقین کوئی نہیں۔ واقعہ یہ ہے ہمارا پروگرام بنا دوڑ لگانے کا، ہم نے سامان رکھا، یوسف کو پاس بٹھایا،
ہم دوڑ لگانے میں لگ گئے. ہوا کیا؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہی جو آپ کو خطرہ تھا وہی ہوا. بھیڑیا آیا، یوسف کو کھا گیا. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، خطرہ یہی ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے. اب وہ قمیض کیسے لائے؟ ایک جھنڈا بنایا، لکڑی کے اوپر وہ قمیض اور کرتے کو لٹکا دیا. کہتے ہیں ابا جی دیکھو، بھیڑیے نے آپ کے بیٹے یوسف کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. ابا جی کہنے لگے کہ بھیڑیا بڑا کوئی سمجھدار تھا، بڑا کوئی کوالیفائیڈ تھا، کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا تھا، کہ اس نے میرے بیٹے کو آرام سے قمیض اتاری ہوگی، پھر بٹھا دیا ہوگا، قمیض کو کچھ بھی خراش نہیں آنے دی اور میرے بیٹے کو ہڑپ کر گیا ہے. حضرت یعقوب کہنے لگے یہ مجھے آپ کے ہاتھوں کی کوئی صفائی نظر آ رہی ہے. حضرت یعقوب نے جب یہ بات سوچی اور اپنے بیٹوں سے فرمائی، فوراً کہنے لگے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرا شمار نبیوں کی جماعت میں ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. میرا باپ یعقوب، میرا باپ حضرت ابراہیم، میں اس نسل سے آ رہا ہوں. اب مجھ پہ پریشانی آ گئی، گھبراہٹ آ گئی، میرا پیارا بیٹا اور لاڈلا بیٹا اس کے ساتھ کیا سلوک ہو گیا. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں اس پریشانی کے عالم میں، لفظ بول دوں ناراض تو نہیں ہوں گے، میں اس پریشانی کے عالم میں ماتم نہیں کروں گا، اس پریشانی کے عالم میں نوحہ نہیں کروں گا، بلکہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں تو اللہ کی راہ میں اس پریشانی پہ صبر کروں گا. کیوں میرے اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں، وہ یعقوب نے فرمایا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، مجھے صبر اس لیے کرنا ہے، میں صبر اس لیے کروں گا کہ نبیوں کی جماعت کا یہ یقین ہے کہ مشکلات کے اندر کام آنے والی ذات صرف کون سی ہے. اونچی آواز سے بولیں یار، کون ہے؟ اونچی آواز سے بولیں میرے بھائی حافظ طارق صاحب، اونچی آواز سے. مشکلات میں کام آنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ یہ لفظ تو ہر کوئی بولتا ہے، اللہ ہی، مشکل کشا اللہ ہی. اب ذرا میں رٹا لگوانے لگا ہوں، اب ذرا سوچ کے بولیے گا. یہاں کوئی بیٹھا ہے قرضے کے نیچے دبا ہوا، کوئی بیٹھا ہوا ہے فراڈ ہو گیا، کوئی میری ماں بہن بیٹھی ہے گھریلو پریشانی میں، کوئی میرا بھائی بیٹھا ہے کاروباری پریشانی میں، مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں. اب ذرا میرے ساتھ آواز بلند کریں، ہم سب کسی نہ کسی پریشانی میں ہیں. ان پریشانیوں سے نکالنے والا صرف کون ہے؟ مشکل کشا صرف کون ہے؟ کسی کا بیٹا نہ فرمان بیٹھا ہے، وہ مشکل میں ہے، پریشان نہ ہو، مشکل کشا صرف کون؟ کوئی دکان کی پریشانی میں ہے، پریشان نہ ہو، مشکل کشا صرف کون ہے؟ حضرت یعقوب نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، واللہ المستعان علی ما تصفون. اب میں یہاں پہ تھوڑی سی باتیں جلدی جلدی کر کے پھر میں آگے جانا چاہتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پڑے، قافلہ آیا، دیکھا بڑا خوبصورت بیٹا، بڑا خوبصورت بچہ، وہاں سے اٹھایا، مصر کی منڈیوں میں بک گئے. وہاں پہ عزیز مصر جو مصر کا بادشاہ تھا وہاں تک پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے عزیز مصر نے خرید لیا. بیوی کہنے لگی اس کی کہ ہم اس کو بیٹا بناتے ہیں. بیوی نے کہا کہ ہم اسے بیٹا بنائیں گے، ہمیں فائدہ ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں پہنچ گئے. بیوی نے غلط مطالبہ کیا، ساری باتیں ہو گئیں. آگے چلیں، جب قید خانے میں پہنچے، میں نے یہاں ایک ضرب لگانی ہے اور میری تائید کیجئے گا، انشاءاللہ آپ تائید کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر میں بڑی مہارت دی تھی، خواب کی تعبیر بڑی اچھی جانتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے قید خانے کے دو دوست آئے، کہنے لگے یوسف ہمیں خوابیں آئی ہیں اور ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دے. وہ کتنے لوگ تھے؟ اونچی آواز سے، کتنے تھے؟ دو آدمی آئے، ہمیں خواب آئی ہے. خواب کیا تھی؟ قرآن مجید میں ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سامنے ہمارا کچن ہے، وہ باورچی خانہ ہے، وہاں سے روزانہ کھانا یہاں آتا ہے، وہاں سے یہاں تک کھانا آنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟
دوستوں نے کہا 2 منٹ بھی نہیں لگتے، وہاں سے کھانا شروع ہوتا ہے یہاں پہنچ جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا وہاں سے کھانا یہاں تک نہیں آئے گا، میں تمہیں تعبیر چٹکی میں بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھ سے رب کی توحید سن لو۔ اونچی آواز سے بولو یار، کہو سبحان اللہ۔ پہلے مجھ سے توحید سن لو۔ اور وہ توحید کیا تھی؟ اللہ کے قرآن نے 12ویں پارے میں اس کو بھی بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں پتہ کس خاندان سے ہوں، میرا باپ دیکھو، میرا دادا دیکھو، میرا پردادا دیکھو۔ حضرت ابراہیم کے بعد آگے کون ہے؟ اسحاق کا بیٹا کون ہے؟ یعقوب کا بیٹا میں ہوں یوسف۔ اچھا میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، خیال کرنا، میری سادگی کو دیکھ کے یہ نہ سمجھنا کہ کوئی عام آدمی ہے، میری خاندان بڑا اونچا ہے، نبیوں کی جماعت ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام رب کی توحید سنانے لگے، کہتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ حضرت یوسف فرمانے لگے اے میرے قید خانے کے دوستو، ما کان لنا، مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ہماری جماعت اشاعت التوحید کے بانی ہیں، بر صغیر پاکستان میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر پڑھانے والے مولانا حسین علی وہاں بھچروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ وہ مانا کرتے ہیں ما کان لنا، آئے گی سمجھ آپ کو سرائے کی، سمجھ آ جائے گی آپ کو، ما کان لنا، ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی، اردو کا ترجمہ ٹھیک ہے، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، یہ بھی مانا ٹھیک ہے۔ مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں ما کان لنا سانو اے گل ڈھک دی نہیں، مزہ نہیں نہ آیا ترجمے کا، مجھے وہاں سے کہہ دو سبحان اللہ، سانو اے گل جچدی نہیں، اسان اے گل ڈھک دی نہیں، کون سی؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اے میرے قید خانے کے دوستو خواب کی تعبیر ضرور بتاؤں گا، پہلے مسئلہ سن لیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، کہو بے شک، بتاؤ مجھے حاجت روا صرف کون ہے، مشکل کشا صرف کون ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ نہیں مزہ نہیں آیا، یہ مسئلہ تو حاجی اشرف صاحب بھی مانتے ہیں، میرے بڑے بھائی شکیل صاحب بھی مانتے ہیں، ساجد بٹ صاحب بھی مانتے ہیں، میرے چاچو محمود صاحب بھی مانتے ہیں، یہ تو سارے مانتے ہیں، آئیے ذرا دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دوں، قرآن نے بیان کیا ہے ما کان لنا، لاہور علی حجویری اللہ کے ولی ہیں مگر داتا نہیں، داتا صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے، داتا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ جی ہاں، اسلام آباد چلے جاؤ، بڑی امام اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، جی ہاں ہم ان کے لیے دعا کریں گے، لیکن خیال کرنا وہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں، میری اور آپ کی قسمتیں کھوٹی ہو جائیں کھڑا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت یوسف نے مسئلہ توحید سنایا، ما کان لنا ان نشرک باللہ، نہ کھائیں پیئیں رب کا اور چکر طواف غیروں کے نہیں، کھانا پینا کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ، زمیندار حضرات بیٹھے ہیں، آپ کو گندم کس نے دی ہے؟ چاول کس نے دیے ہیں؟ مجھے بتاؤ، ایک انار کو لے لو، اس کو ذرا چھیلیں، اس کو کاٹیں، کتنے پیار سے پیارے انداز سے اندر دانے لگے ہیں جیسے کمپیوٹر میں سیٹ کیے ہوئے ہوں۔ جب آپ انار کا پودا لگاتے ہیں یا اسی طرح کماد اور یہ میٹھی چیزیں لگاتے ہیں، ساتھ تھوڑی سی چینی بھی ڈال دیتے ہیں۔ جب آم کا بوٹا لگے تو جب آم کا بوٹا لگاتے ہیں میرے بھائی ندیم صاحب، آپ تھوڑی سی چینی بھی ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، آئے اللہ کی طاقت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ایک پانی تم دیتے ہو، ادھر مرچیں اگ رہی ہیں، ادھر تم نے
فروٹ کے باغات لگائے ہیں، ادھر تم نے گندم لگائی ہے، ادھر تم نے چاول لگائے ہیں، ادھر تم نے سبزی لگائی ہے، پانی ایک لیکن ذائقہ ہر ایک کا جدا جدا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں میں ایک پانی سے اتنی قدرتیں نکال سکتا ہوں، تیری مشکلیں بھی میں حل کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے مسئلہ سمجھایا۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں یارو ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، اولاد مانگنی ہے تو صرف کس سے؟ آؤ پھر ایک اور بات بھی کرتا چلوں، اگر گناہوں کی بخشش کروانی ہے تو وہ بخشش بھی کس سے مانگنی ہے؟ اونچی آواز سے کس سے مانگنی ہے؟ ہاتھ بلند کر کے ذرا، جو ہاتھ بلند کرے اللہ اسے اس سال حج بیت اللہ نصیب کرے۔ مشکلات میں مدد کس سے مانگنی ہے؟ اولاد کے خزانے کس سے مانگنے ہیں؟ مخالفتیں ہو جائیں تو پھر بھی مدد کس سے مانگنی ہے؟ قرضے ہو جائیں تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ میری ماں بہنوں رزق کم ہو جائے تو مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ سب مانتے ہیں، آئیے ذرا ایک بات کا مجھے جواب دے دیں۔ حقیقت بیاں کروں گا دوستو، چاہے کٹ جائے زباں میری دوستو۔ سنیے، حضرت یوسف کے پاس جو لوگ آئے تھے تعبیر پوچھنے، وہ مسئلہ توحید سیکھنے آئے تھے یا تعبیر پوچھنے آئے تھے؟ اونچی آواز سے بولیں، میرا بھائی قاسم بیٹھے بولے اونچی آواز سے، وہ تعبیر پوچھنے آئے تھے یا مسئلہ توحید سننے آئے تھے؟ تعبیر پوچھنے آئے تھے۔ مسئلہ توحید تو ویسے انہیں سنا دیا۔ آج اگر پورے پاکستان میں کوئی ایسی جماعت ہے جو مسئلہ کوئی بھی بیان کرے اور رب کی توحید ضرور سنائے، وہ جماعت ہے تو وہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ کہو بے شک، ہاتھ بلند کر کے میری تائید کریں۔ ہمارا موضوع نماز کا ہو ہم توحید، عظمت صحابہ ہو توحید، کوئی بھی بات ہو، آؤ اس سنت یوسفی کو کوئی جماعت زندہ کرنے والی ہے تو وہ اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ کہو بے شک، اللہ اکبر۔ نوجوانوں ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ تائید کرو، اس جماعت کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ؟ اپنے نام کے ساتھ لکھو گے کہ ہم اشاعت التوحید والے ہیں۔ اور اشاعت التوحید والے کون ہیں؟ جو اپنی باتیں سناتے ہیں؟ نہیں، یہ میں کیا سنا رہا ہوں آپ کو؟ رب کا قرآن۔ اس جماعت کے بانیوں میں آپ کو میں کچھ نام لوں گا تو ناراض ہوں گے، اس جماعت کے بانیوں میں آپ کو اگر نظر آئیں گے تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری نظر آئیں گے، مولانا غلام اللہ خان نظر آئیں گے، مولانا طاہر پنجپیری نظر آئیں گے، اور جس دار التوحید میں بیٹھے ہو، جس کی بنیاد رکھی تھی اس مرد کلندر نے، جس کے اخلاص کی یہ اخلاص کا یہ عالم کہ آج اللہ نے اس دار التوحید کو دورہ حدیث شریف کا مرکز بھی بنا دیا، وہ بزرگ تھے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ تعالی۔ ہمیں ان کی تحقیق پہ بھی اعتماد ہے، ہم اس جماعت کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے اور دعا کرتے ہیں اسی جماعت کے اکابر کے ساتھ قیامت کے دن اللہ ہمارا حشر کر دے۔ کہو آمین۔ آئیے ذرا اپنے موضوع پہ، بھول تو نہیں کہ میری بات؟ کیا بات سنا رہا تھا؟ کس کا واقعہ سنا رہا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت یوسف کا۔ آئیے ذرا، حضرت یوسف فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی اسیر اعظم ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اسے بتا دو تو میرے نفع نقصان کا مالک نہیں، میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے رب کی توحید سنائی، پھر خواب کی تعبیریں بتائیں۔ جب خواب کی تعبیریں بتا دی نا، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خواب آ گیا، ٹھیک ہے؟ کسی نے کہا یار مجھے یہ تعبیر بتاؤ، لوگوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں آتی، قید خانے میں ایک بندہ ہے بڑا نیک، چہرہ بڑا خوبصورت، نام ہے اس کا یوسف، اس کو بلا کے لاتے ہیں، اس سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، بادشاہ نے پوچھا یار مجھے یہ خواب آئی ہے، تعبیر بتا دے۔ حضرت یوسف نے فرمایا علاقے میں قحط سالی آئے گی، پھر خوشحالی آئے گی، ہم نے ابھی غلہ سٹاک کرنا ہے، اور جب تنگ دستی کا عالم ہوگا تو وہ غلہ انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ یہ تعبیر بتا دی، خاموشی ہو گئی۔ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ جو وزیر خوراک تھا نا مصر کا، وہ اتنا کوئی ماہر نہیں تھا۔ حضرت نے فوراً کہا کہ کچھ عرصے کے لیے مجھے ذرا وزیر خوراک بنا دے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا، مصر کے تخت میں بیٹھ گئے۔ جب وہاں بیٹھے، اب سنیے گا 10 منٹ میری گفتگو سنیے اور پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں اور ابو جی کا بیان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے۔ حضرت یوسف جب تخت پہ بیٹھے،
انداز بڑا پیارا، مزاج بڑا اعلیٰ، اخلاق بڑے اونچے، تو لوگ حیران ہو گئے کہ یار یہ بادشاہ تو بڑا اچھا بن گیا ہے۔ اتنی شہرت ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں تک بات پہنچی کہ آؤ یار غلہ لے کے آئیں، مصر کا بادشاہ بڑا کوئی اچھا انسان ہو گیا ہے۔ حالانکہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ اونچی آواز سے ہمارا، اونچی آواز سے کون ہے؟ ہمارا بھائی ہے۔ آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، آگے کہنے لگے ہم غریب ہیں، ہمیں غلہ دے دو، تھوڑا سا زیادہ بھی دے دینا۔ پنجابی میں کہتے ہیں تھوڑا غلہ دے دو نال چونگا بھی دے دے جیسانو۔ اچھا، حضرت یوسف پہچان گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے حقیر سمجھا تھا۔ حضرت یوسف نے وہاں بات واضح نہیں کی، فرمایا جب اگلی دفعہ آؤ گے نا اپنا ایک اور بھائی بھی لے آنا۔ سنا تم 11 بھائی ہو، آج 10 آئے ہو تو ایک اور بھائی کو بھی لے آنا۔ کون تھا وہ؟ بنیامین، حضرت یوسف کا چھوٹا بھائی۔ اللہ اکبر، اس کو بھی لے آنا۔ جب اگلی دفعہ آئے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگے، حضرت یوسف جب ساری قربانیاں دے بیٹھے، بھائی دوبارہ آئے، آ کے کہنے لگے اے عزیز مصر، اے مصر کے بادشاہ، ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا۔ اے مصر کے عزیز، اے عزیز مصر، ہم بھی بھوکے ہو گئے، ہمارے علاقے کے اندر بھی قحط پڑ گیا ہے، ہم تجھ سے غلہ لینے آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، جتنا حصہ بنتا ہے وہ تو دینا ہی ہے، وتصدق علینا، زیادہ بھی تھوڑا سا دے دیں اور بھی تھوڑا زیادہ کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا غلہ بعد میں ملے گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دو، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ؟ وہ وقت یاد کرو، یاد ہے تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، اس کے ایک بھائی کے ساتھ تم نے کیا زیادتی کی تھی، یوسف کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا تھا، بتاؤ وہ تمہیں اپنا واقعہ یاد ہے یا نہیں؟ یوسف کے بھائی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اس سوال کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے ہمیں ایک اور بات بتاؤ، اَأَنْتَ یوسف، کہہ دو سبحان اللہ، توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے، اَأَنْتَ یوسف۔ بس بیان مکمل ہونے لگا ہے، تقریر کو پورے جوبن میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ اَأَنْتَ یوسف، تیرے سوال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے یہ بتا، شک تو ہمیں پہلے بھی پڑ گیا ہے، شک تو ہمیں پہلے سے ہے کہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، ہم شرمندگی کی وجہ سے بولے نہیں، لیکن آج پوچھتے ہیں تو وہی یوسف ہے، سچ سچ بتا دے، اس وقت جب پہلی دفعہ بھائی آئے حضرت یوسف نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اس لیے کہ اللہ کا آرڈر نہیں تھا، آج اللہ رب العزت نے آرڈر دے دیا اپنا تعارف کروا دیں۔ حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف، نعرہ لگایا ہاں میں یوسف ہوں، وَهَذَا أَخِي، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، ہاں میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، تم نے مجھے دبایا تھا، میں نے صبر کیا، آج میرے قدموں کے نیچے مصر کا تخت ہے، میرے سر پہ نبوت کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، تم نے مجھے حقیر سمجھا تھا، مجھے اللہ نے عظیم بنا دیا۔ نوجوانوں کہیں لطف خراب نہ ہو جائے، بس ایک بات کرنی ہے، قد من اللہ علینا، بس یہ بات سمجھانی ہے، قد من اللہ علینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ میں یوسف ہوں، مجھے مصر کا تخت مل گیا ہے، اس لیے ملا کہ میں اللہ کا نبی، میرا باپ اللہ کا نبی، میرا دادا اللہ کا نبی، میرا پردادا اللہ کا نبی۔ کیوں بھائی؟ اگر یوسف کہتے تو کہہ سکتے تھے نا، کوئی جھوٹ تو نہیں تھا۔ حضرت یوسف خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، پھر ایسا نبی پردادا کہ جس کی نسل سے آمنہ کے لال تشریف لائے۔ اللہ اکبر، جن کے امتی ہم بیٹھے ہیں، جن کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر پینا ہے، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا، نہیں کہا۔ میں یہی مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت یوسف
باپ کا نام لے سکتے تھے نہیں لیا، دادا کا نام لے سکتے تھے نہیں لیا، پر دادا کا نام لے سکتے تھے نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے حضرت یوسف نے مسئلہ سمجھایا کہ مشکلات آ جائیں انہیں حل کرنا باپ دادا کا اختیار نہیں، مشکلات کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ قد من اللہ علینا، اللہ اکبر۔ باپ دادا مشکلات حل نہیں کرتے، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہاں تو باپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا، علی مشکل کشا ہوتے کربلا میں اپنے بیٹے کی مدد کرتے، علی مشکل کشا ہوتے اپنے بیٹے حسن کی مدد کرتے، اگر اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت یوسف نے مسئلہ سمجھا دیا۔ آگے سنیں ذرا بات، خوشی ہوگی آپ کو۔ میرے نبی کا تذکرہ جب قرآن میں آیا، 4 پارہ، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے چاچو رانا غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہیں، عشق نبی ماشاءاللہ الحمدللہ ان کے دل میں موجود ہے۔ جب میرے نبی کا تذکرہ آیا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان کیا، اور یہ اس یوسف علیہ السلام ان کو بھی رتبہ ملا، مرتبہ ملا، مقام ملا، یہ بھی لفظ وہی بول رہے ہیں قد من اللہ علینا۔ پھر مسئلہ سمجھ آیا، حضرت یوسف کے بھائی آئے، پچھلے زخم تازہ ہوئے، آج اتنی خوشی ہوئی، پرانی باتیں نہیں چھیڑی، فوراً کہا ٹھیک ہے پریشانیوں کا زمانہ گزر گیا، جب نعمتیں ملے پھر پرانی نہیں، موجودہ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ بڑی خوشیاں دیتے ہیں اور پھر بھی پرانے رونے شروع کر دیتے ہیں، اور جی اس موقع تے انجو ایسی جنی نہیں، جب خوشیاں ملیں پھر پرانی باتیں نہیں چھیڑنی، پھر ان موجودہ نعمتوں پہ کس کا شکر ادا کرنا ہے۔ حضرت یوسف کہہ سکتے تھے او تو سمجھو کنویں چھٹیا سی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، پرانی باتیں نہیں چھیڑی، فوراً کس کا شکر ادا کیا ہے؟ اونچی آواز سے ہم نے بھی کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ حضرت یوسف کے بھائی شرمندہ ہو گئے، سر نیچے کر لیا، کہنے لگے یوسف ادو تینوں دبایا سی، نیچے پھینکا تھا، گرایا تھا، تیرا نام مٹایا تھا، تجھے 2-3 فٹ نہیں گہرے کنویں میں ڈالا تھا، آج ہم کہنا چاہتے ہیں تاللہ، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، ہم نے تجھے دبایا تھا، اللہ نے تجھے اٹھا دیا ہے۔ کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خاندان میں کسی کو غریب سمجھ کے حقیر سمجھو گے، کل رب اس کو عظیم بنا دے گا۔ بھائیوں نے کہا آج ہم مان گئے ہیں، تجھے اللہ نے جو عزت دی ہے ہم اس عزت سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب حضرت یوسف انتقام لینا چاہتے تو لے سکتے تھے یا نہیں؟ قید خانے میں ڈال سکتے تھے، وزیر خوراک ہیں، وزیر ہیں، بات کرتے ہو مولویوں کے خلاف، ناراض نہ ہونا۔ کل جو وزیر فوت ہوئے ہیں پرسوں، مفتی عبدالشکور صاحب، سب اونچی آواز سے کہنا آمین۔ آج میں نے تصویر میں دیکھا پرانے گھر سے، پرانے چھت سے ان کا جنازہ اٹھا ہے۔ علماء کی قدر کیا کرو، یہ سفید پوش ہوتے ہیں، انہیں بنگلوں سے محبت نہیں ہوتی، رب کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، انسان میں غلطی ہوتی رہتی ہیں، اللہ اللہ۔ سنیے، حضرت یوسف بھائیوں کو قید خانے میں ڈال سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ فوراً فرمانے لگے لا تثریب علیکم اليوم، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا آؤ میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے اگر رب سے معافیاں مانگنی ہو، توجہ کرنا میری ماں بہنوں، اس وقت کئی مائیں بہنیں ایسی ہوں گی جو گھریلو ناراضگیوں میں بیٹھی ہوں گی، خاندانی لڑائیوں میں بیٹھی ہوں گی، میرے کئی نوجوان اس وقت غصہ لیے دل میں بیٹھے ہوں گے کسی بھائی کا، دوست کا۔ آؤ قرآن کا سبق سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے مجھ سے اپنی بخششیں کروانی ہو انہیں چاہیے کہ پہلے میری مخلوق کو معاف کر دیں۔
تم مخلوق کو معاف کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، تم لیلۃ القدر میں معافی مانگو اور دل سے کہو اللہ جس نے بھی ہمیں تنگ کیا ہم تیری رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، کوئی میں تمہیں آج ملامت نہیں کرتا، کوئی تانا نہیں دیتا، یغفر اللہ لکم، میرے معاف کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں، میری دعا ہے تمہیں اللہ معاف کر دے۔ کون معاف کر دے؟ اللہ۔ نوجوانوں خیال کرنا، آج رات ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا فرمایا؟ بخشش کرنے والا کون ہے؟ کس سے بخشش مانگنی ہے؟ کس کے سامنے گری اور زاری کرنی ہے؟ کس کے سامنے رونا ہے؟ یغفر اللہ لکم، حضرت یوسف نے بھی فرمایا اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا مہربان اور بڑا رحیم ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے بات۔ آئیے اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے موضوع شروع کیا تھا دو چیزیں جس میں ہوں وہ کامیاب، ایک تقوی اور ایک مشکلات پہ صبر۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ رب العزت محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آج تاک رات ہے، 4 بندوں کی بخشش لیلۃ القدر میں نہیں ہوتی، ماں باپ کے نافرمان کی کوئی بخشش نہیں۔ کوئی بیٹھا ہے انشاءاللہ کوئی بھی یہاں ایسا نہیں، اگر کوئی ہے خدا را ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ شراب پینے والا کوئی بخشش نہیں، اور احسان جتلانے والا کوئی بخشش نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جس کے دل میں کسی کا کینہ، بغض، حسد، عداوت ہے اس کی بھی کوئی بخشش نہیں۔ اگر رب سے معافی مانگنی ہے دل والی زمین کو صاف کر دیں، اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں میں نے بات شروع کی، کسی کو حقیر سمجھو گے رب اسے عظیم بنائے گا۔ سن 1969 میں دار التوحید و سنہ کی سنگ بنیاد رکھی، یہ پنکھے اسی طرح لگے ہوئے تھے نا، یہ ٹائلیں اسی طرح لگی ہوئی تھی نا، یہ بلڈنگ آپ کو اسی طرح نظر آ رہی تھی؟ نہیں، ہماری تو ولادت بھی نہیں ہوئی تھی اس زمانے میں۔ اللہ نے آج اس دار التوحید کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے، وجہ کیا ہے؟ کئی لوگوں نے حقیر سمجھا ہوگا، نہیں، اللہ رب العزت نے اس کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ نوجوانوں آپ کو یہ تو پتا ہے کوئی کالج میں جب ترقی ہو یونیورسٹی بن جاتی ہے، یونیورسٹی میں دار التوحید و سنہ میں پچھلے سال سے ایک کام جو شروع ہوا ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس مدرسہ میں دورہ حدیث شریف شروع ہو چکا ہے، کہو الحمدللہ۔ پہلے طالب علم بخاری مسلم پڑھنے دوسرے مدرسے جاتے تھے، اب یہیں پہ پڑھتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا ہاتھ اٹھا کے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے انہی ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پینا نصیب کرے۔ دار التوحید سے مرتے دم تک محبت رکھو گے انشاءاللہ؟ اونچے ہاتھ کھڑا کرے ذرا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے بچوں کو بھی نیک صالح بنائے۔ دار التوحید سے محبت رکھو گے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میں تمہیں ایک ہی نقطے پہ بات کروں گا کہ دار التوحید سے پیار رکھو، اس لیے مجھے بتاؤ رب کا قرآن کچہریوں میں اتنا پڑھا جاتا ہے جتنا دار التوحید میں پڑھا جاتا ہے، جتنا دوسرے مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کسی یونیورسٹی میں آپ نے سنا ہے کہ بخاری شریف مکمل ہو رہی ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار۔ کسی کالج میں سنا ہے کہ آج بچے کا حفظ مکمل ہوا ہے، وہاں پروگرام ہو رہا ہے؟ یہاں جتنا قرآن مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، مجھے بتاؤ جتنا درود شریف مدرسے میں پڑھا جاتا ہے یا کوئی بھی مدرسہ ہو کسی کالج میں سکول میں پڑھا جاتا ہے اتنا نہیں؟ تو اسی وجہ سے مدرسہ سے دین کے اداروں سے محبت رکھا کرو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ تعاون کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگا لیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیں، آپ کی مالی حالت پہلے سے اچھی ہوئی ہوگی، آپ کو اللہ نے کئی نعمتیں دی ہوں گی، دین کے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ارادہ کریں انشاءاللہ اگلے سال اس سے بڑھ کے اور زیادہ مدرسے کی خدمت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بیان کرنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔